اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حکومت یہ سوچتی تھی کہ ہمیں کبھی کبھار مشاورت کرنا ہوتی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں، تو ہمیں لندن جانا پڑتا تھا. ہم لندن جاتے تھے تو ہمیں باتیں بھی سننا پڑتی تھیں. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ ایک شہر کراس کرتے ہیں، اڈیالہ میں آ کے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد اپنی حکمت عملی بیان کر دیتے ہیں. ہمیں اتنا سفر کرنے کے بعد بھی حتمی طور پہ فیصلہ کرنے میں دیر لگتی تھی، اور یہ آدھے گھنٹے میں اگلے کا پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ یہ پیغام آیا. تو اب جب اس پہ باتیں ہوئیں کہ آپ نے یہ پابندی کیوں لگائی، تو کہا گیا کہ بانی تحریک انصاف پر پابندی سیکورٹی تناظر میں عائد کی گئی ہے. سیاسی وجوہات کی بنا پر پابندی کا تاثر غلط ہے. اڈیالہ جیل اور اطراف میں سیکورٹی صورتحال پہ خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور سیکورٹی کو مربوط بنایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر سیکورٹی کے تناظر میں ہے تو ایکس پرائم منسٹر ہے، ایکس فارن منسٹر ہے، ایکس وزیر اطلاعات ہے، ایکس چیف منسٹر ہے، وہ جہاں پر ہیں تو وہاں پہ سیکورٹی خدشات ہیں، تو ان سے ملاقات سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا. تو آپ جگہ تبدیل کریں پھر ان کی. لیکن نہیں، سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہے، اور اسی سوٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے پابندی عائد کر دی گئی کہ ایک طرف حکومت بن رہی ہے اور حکومت کے خلاف کس طریقے سے ریٹیلیشن ہونی ہے، تو انہوں نے مجموعی طور پہ پابندی عائد کر دی ہے کہ ملاقات کوئی نہیں کر سکتا. اب ان سے ملاقات کون کرتا ہے؟ کیا یوگنڈا سے، کینیا سے، دبئی سے، انڈیا سے، یا کسی اور ملک سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، یا رکن پارلیمنٹ اور ملک کے ممتاز وکیل ان سے ملاقات کرتے ہیں؟ ان سے ملاقات کرنے کا خواہش مند کون ہے؟ علی امین گنڈا پور. ملاقات کرنے کا خواہش مند کون ہے؟ شیر افضل خان مروت، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسی طرح کے افراد ہیں جو ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی. آپ نے ان کے چکر میں عام قیدیوں کو بھی رگڑ دیا، اور عام قیدیوں کے کندھے پہ ملبہ رکھے کہ ان سے جو ملاقات کرنے آتے ہیں ان کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، ان کا بار ان کے کندھوں پہ رکھ دیا. یہ ایک تیر سے دو شکار کیے گئے. دیکھیے کہ اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بھوک اور افلاس کی ماری ہوئی جو عوام ہے، یہ اس طرح کے آپ اقدامات اٹھانے پہ کیا ان کو رام کر لیں گے؟ ویئر ہاؤسز اس وقت دیکھیں جو میونسپل کمیٹیز کے ہیں، راشن بیگ میں گھی جو ڈالا جا رہا ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ وہ کون سا ہے. اور ٹھیکیدار یہ کہتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر نے یہ دینے کو کہا ہوا ہے. ہمیں اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے یہ ہے کہ آپ یہی گھی لوگوں کو فراہم کریں گے. خواتین سراپا احتجاج ہے، مختلف جگہوں پہ ٹرکس کھڑے کر کے. اب مختلف شہروں کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز کا اس وقت آپ اگر رخ کر لیں تو وہاں پہ صورتحال کے لمبی لمبی قطاریں ہیں، اور اندر چیزیں صرف 2 سے 3 موجود ہیں، دوسری چیزیں ہی موجود نہیں ہیں. تو اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیا نوٹس لے رہی ہیں؟ کیا اس چیز کو باور کروانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اگر ایک فنڈ مختص کیا گیا ہے تو اس کے مد مقابل اس میں خرد برد کوئی کر رہا ہے تو کس کی ایما کے اوپر کر رہا ہے؟ اسسٹنٹ کمشنر اگر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ سسٹم آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے، جمہور کے حق میں کوئی فیصلے نہیں ہو پا رہے، لیکن مخالفین کو دبانے کے ہتھ کنڈے خوب آتے ہیں، چاہے وہ کارکنان کی صورت میں ہوں، چاہے وہ رہنماؤں کی صورت میں ہوں. لیکن جمہوری طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ بہت سے حکم ہیں جو آپ ختم نہیں کر سکے، لیکن عوامی طور پہ ریٹیلیشن کو ختم کرنے کا گور آپ کو خوب آتا ہے. چیئرمین سینٹ کون ہے؟ قانونی ماہرین بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم نہیں پڑ رہا کہ چیئرمین سینٹ کون ہے. ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مرزا افریدی اپنی مدت پوری کر چکے ہیں 6 سال کی. سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صوبائی اسمبلی کا حلف لے چکے ہیں. ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے چیئرمین سینٹ سے چند روز قبل قائم مقام چیئرمین کا حلف لیا تھا. ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مرزا افریدی بھی اپنی 6 سال کی مدت پوری کر چکے ہیں. آئین کے آرٹیکل 261 کے تحت قائم مقام چیئرمین صرف اپنی مدت تک ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے، تو ان کی مدت تو ختم ہو چکی ہے. 9 منتخب اراکین سینٹ اور نئے چیئرمین کے انتخاب کے لیے آئین صدر مملکت کسی کو نامزد کر دیں گے. سینٹ سیکریٹریٹ سمری وزارت پارلیمانی امور کو بھیجے گی کہ چیئرمین سینٹ کی نشست خالی ہے تو اس کے لیے کچھ کیجیے. سمری ملنے کے بعد صدر مملکت کسی کو بھی حلف اور چیئرمین کے انتخاب کے عمل کے لیے نامزد کر سکتے ہیں.